نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کا عنوان گفتگو ہے محاصرہ، یعنی کفار مکہ نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قسم کی پیشکشیں کی، یعنی بات چیت کے ذریعے اسلام کا راستہ روک دیا جائے، گفت و شنید کے ذریعے، تو وہ تمام حال احوال اور آپ احباب سماعت فرما چکے ہیں۔ جب اس میں ناکامی ہوئی تو پھر انہوں نے جو ہے نا سوشل بائیکاٹ، محاصرہ، مالی مقاطعہ اور سوشل مقاطعہ، یعنی آپ کو معاشی طور پر اتنا مجبور کر دیا جائے اور مسلمانوں کے کہ وہ بعض اسلام کی تبلیغ سے اور پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچانے سے بعد حاجیں چھوڑ دیں۔ تو یہ بھی ایک دشمنوں کا حربہ ہے، آج بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جنگ سے پہلے یہی حربے استعمال کیے جاتے ہیں، بالکل کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے۔ آج کوئی ایسا نیا کام نہیں ہے کہ جو پہلے نہیں ہو چکا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کا سامنا نہ کیا۔ بہت سے محدثین، سیرت نگار، مورخین نے مختلف اسناد کے ساتھ ان واقعات کو بیان کیا ہے، تو میں آج صرف وہ واقعات کروں گا۔ کہتے ہیں کہ ان قریش کفار قریش اجمع امرہم علی قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات پر تمام کفار قریش نے اتفاق کر لیا کہ فائنل ہم نے جنگ ہی کرنی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے۔ لیکن اتنا بڑا سٹیپ لینے سے پہلے اگر یہ جو چیزیں آزما لی جائیں تو پھر یہ آسان کام ہے۔ آج بھی دشمنان اسلام کفار یہی حرب استعمال کرتے ہیں۔ کلموا فی ذالک بنی ہاشم و بنی المطلب ولکنہم ابوا تسلیمہ الیہم، انہوں نے کہا کہ بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر۔ بنو ہاشم سے اور بنو عبد المطلب سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کریں، ہم خود ان کا فیصلہ کریں گے، جیسے کہ ہمارے پرویز مشرف نے جو کچھ، اس ظالم نے جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے، یہی مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے حوالے کرو۔ تو فلما عجزت قریش عن قتلہ اجمعوا علی منابذتہ و منابذۃ من معہ من المسلمین، جب یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا، وہ پہلے مطالبے آپ سماعت فرما چکے، پھر حوالگی کا مطالبہ یہ بھی نہ تسلیم کیا گیا، اس سے بھی، کیونکہ ایک بات یاد رکھ لیں، اہل عرب میں اللہ رب العزت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حالانکہ یہ ساری کائنات، ساری خطہ ہائے زمین یہ خدا ہی کے ہیں، یہ اللہ ہی کی ساری مخلوق ہے، سب انسان ہیں، لیکن ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی میں کیوں بھیجا؟ اور بالکل ایسا خطہ زمین تھا کہ جو اس وقت پوری دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا، یعنی دنیا کی دو سپر پاوریں تھی، ایک طرف ایران تھا، دوسری طرف روم تھے، اور یہی بڑے بڑے تہذیبیں، کلچر، پھر مصر تھا، پھر سیریا، اور یہ سارے علاقے بڑے دنیا کے مراکز تھے اس وقت۔ اہل عرب تو بالکل دنیا کے نظروں سے اوجھل تھے، وہ میں پہلے سب واقعات عرض کر چکا ہوں۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں بھیجا کہ جنہیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس کی حکمتیں تو ہیں، تو ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے
کہ کفر کے باوجود ان میں جو انسانی جوہر تھے نا، جو انسانی خوبیاں ہوتی ہیں فطرت کے مطابق، وہ بدرجہ اتم موجود تھے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ لوگ بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے وہ لوگ، اور جو نا ایفائے عہد یہ ان میں بدرجہ اتم موجود تھا، مہمان نوازی تھی ان میں، وعدے کی پاسداری تھی، اور جو نا قبائلی حمیت تھی ان میں کہ اپنے قبیلے کی، اپنے آدمی کی حفاظت کرنی ہے۔ ان کی جو زندگی کو اگر انسان دیکھے نا تو پھر عرب شاعری پڑھے تو انسان کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے سخاوت سخی تھے، بہادر تھے، قومی غیرت تھی ان میں، عصبیت بدرجہ تام تھی ان میں، حمیت تھی ان میں، اور اس قسم کے بہت انسانی جوہر تھے ان میں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خونی نسبی تعلق تو تھا نا بنو ہاشم کے ساتھ اور بنو عبد المطلب کے ساتھ، ان لوگوں نے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، نہیں، وہ اس لیے کہ یہ ہمارے قبیلے کے ہیں۔ جو قبائلی عصبیت تھی نا، اس عصبیت کی بنا پر بھی انہوں نے انکار کیا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہے تو ہم جناب ان کا بھی بائیکاٹ کریں گے، مقاطعہ کریں گے، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا بھی کریں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اور جو ان کی حمایت کرے گا، ہاں جی، اب تم ادھر کھڑے ہو یا ادھر کھڑے ہو، ہاں لائن بتاؤ جی، اللہ تعالیٰ اس ظالم کا برا حشر کرے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ غداری کی اور ظلم کیا تھا، بے گناہ مسلمانوں کو کفار کے حوالے کیا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی اب لائن ڈرا کرنی ہے ہم نے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، بلکہ آپ کے حمایت کرنے والے اگرچہ وہ مسلمان نہ بھی ہو، ہم نے ان کے خلاف عملی اقدامات اٹھانے۔ ان عملی اقدامات میں سے کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی آؤ سارے مل کر ایک معاہدہ کرتے ہیں، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور وہ تحریراً کرتے ہیں، لکھ کر کرتے ہیں کہ اللہ یناکحوہم، کوئی بھی آدمی نہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نہ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ان کے ساتھ، اور اگر کہ اسلام قبول نہیں بھی کیا جو ان کا حامی ہے ان کے ساتھ بھی ہم نکاح نہیں کریں گے۔ ان کے نہ اپنی بچیاں ان کو دیں گے، نہ ان کی بچیاں لیں گے۔ ولا یبایعوہم ولا یدعو سبب من اسباب الرزق، ہم ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کریں گے۔ یہ جو نا معاشی خرید و فروخت، بھائی نہ ان سے کوئی چیز لیں گے نہ انہیں کوئی چیز دیں گے، اور رزق کے جتنے وسائل ہیں نا، کھانا پینے کے جو کچھ بھی ہے، ہم ان تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ وہ سارے ذرائع، وہ ساری لائنیں جو رزق کے جو روٹس ہیں، سب کو ہم کٹ آف کر دیں گے۔ اور ولا یقبل منہم صلحا ولا تاخذوہم بہم رافتا، جب تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے، اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی صلح صفائی کی بات چیت بھی کرنے کی کوشش کی تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ ایک ہی بات ہے، ہمارے حوالے کرو، اس کے علاوہ کچھ ہم نہیں سننا چاہتے۔ اور اس مسئلے میں کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی، سخت گیر مطالبہ ہے اور کوئی اس میں نرمی نہیں ہوگی۔
یہاں تک کہ بنو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ ہم آپ کو شہید کریں، اور یہ لکھ کر معاہدہ کر کے انہوں نے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا کہ اب تمام اہل مکہ، تمام قریش، تمام لوگ وہ اس بات پر سب نے معاہدہ کر لیا ہے، متفق ہیں، سب اس کے پابند ہیں کہ آپ کے خاندان کے ساتھ کوئی نکاح وغیرہ نہیں کیا جائے گا، کوئی چیز خرید و فروخت نہیں کی جائے گی، اور کسی قسم کی جو ہے نا بات چیت نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے ساتھ۔ اور یہ معاہدہ لے کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان نے ان حالات کا سامنا کیا، 3 سال تک۔ محرم الحرام میں یہ شروع ہوا جب کہ اعلان نبوت کو 7 سال ہو چکے تھے، اور 10واں سال تھا اعلان نبوت کا کہ یہ حالات رہے۔ اندازہ لگائیں، 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خصوصاً یہ جو 7 سے لے کر 10 سال کے درمیان یہ جو 3 سال کا ہے، اس قدر مشکلات کا سامنا کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں، آپ حبشہ کو ہجرت کر جائیں، یہ واقعات ان کے یعنی پہلے ہیں اور ہجرت حبشہ بعد میں ہے، لیکن ایک روایت یہ نہیں، ہجرت حبشہ بعد میں ہے اور یہ حالات پہلے کے۔ بہرحال اس میں، اور خاص کر کے انہیں جس چیز سے تکلیف ہوئی تھی نا، بہت زیادہ 2 جگہ سے تکلیف ہوئی ہے، یعنی کفار مکہ نے جو فائنل اس بڑا سٹیپ لینے کا، اس کے سبب 2 چیزیں بنی۔ ایک تو ہجرت حبشہ، اچھا یہ تو مکہ کو چھیڑ کر جناب بڑے پرامن زندگی گزارنے کے لیے چلے گئے، تو یہ تو وہاں پر امن و سکون کے ساتھ رہے، دشمن کو کسی کا امن تو نہیں نہ بہتا۔ اور دوسرا تھا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا، وہ اتنی بڑی شخصیت مسلمان ہو گئی ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آپ نے قبول کر لیا ہے، یہ ہمارا جو ستار تھا، جو عرب کا ستار تھا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی عرب کے ایک عظیم شخصیات میں سے آپ کا نام تھا، ویری انٹیلیجنٹ، بہادر، گفتگو کرنے والے، ان میں ہر صلاحیت تھی۔ تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو پھر تو ان کے صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ تو مسلمان شیب بن المطلب میں محصور ہو گئے، کیونکہ یہ کہتے گھاٹی ان میں سے ایک یہ جگہ تھی، اور یہاں پر جو ہے نا صرف مسلمان نہیں تھے، میں نے پہلے عرض کر دیا، بنو ہاشم تھے، ان میں کفار بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ کفار نے جو ان حالات کا سامنا کیا وہ دین کی وجہ سے نہیں کیا تھا، وہ کیا تھا اس قومی غیرت کی وجہ سے، اس خاندانی قبائلی حمیت کی وجہ سے، چونکہ ہم ان کے خاندان کے تو ہم ان سے، تو یعنی وفاداری یہ ان کے یعنی خون میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ لیکن بہت سے جو اہل ایمان تھے جو آپ کے خاندان کے تو نہیں تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندان کے تو نہیں تھے نا، حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ یہ آپ کے خاندان کے تو نہیں تھے، اور بہت سے صحابہ اکرام ہیں، انہوں نے وہ 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، وہ دینی معاملہ تھا، وہ دین کا معاملہ تھا، وہ خاندانی حمیت اور یہ چیز نہیں تھی۔ اور انہی میں سے جو جس
انسان میں کوئی یہ یعنی اپنے خاندانی حمیت بھی نہیں تھی نا، یعنی یوں سمجھنے کہ بغیرت قسم کا انسان تھا جو وہ تھا ابو لہب، حالانکہ یہ بنو ہاشم کا، بنو عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اور اس کے دو بیٹوں کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادیاں تھیں، لیکن اس نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ غداری کی، اور اس نے قریش یعنی جو قریش مکہ اور کفار مکہ کا ساتھ دیا۔ باقی اس کے علاوہ دیکھو اللہ پاک نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، یہ اسی کے بارے میں ہے، یعنی جب سارے یہی وہ آدمی ہے جس نے اپنے خاندان کے ساتھ غداری کی، تو غداری تو اپنے ناموری کے لیے تھی نا، اللہ پاک نے فرمایا اس کے نسل کا بھی کوئی انسان باقی نہیں رہے گا، یہ بے نام و نشان ہوگا، اور انتہائی ذلت کے ساتھ یہ واصل جہنم ہوئے سارے۔ باقی جن کے نصیب میں ایمان تھا اللہ نے ایمان بھی دیا، سب کچھ عزتیں بھی ملیں، دنیا بھی ملی، آخرت بھی، سب کچھ ان کو مل گیا، لیکن غداری کا نتیجہ یہ ہے، حالانکہ یہ بھائی اس سے قریبی کیا خاندان ہے، چچا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں اس کی بہو ہیں، اس کے باوجود غداری اس نے کی۔ حالانکہ اس کے علاوہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان نہیں تھے اس وقت، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مشکل حالات کا سامنا کیا۔ جو وفا ہے نا یہ بڑی چیز ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جو آدمی مشکل میں ساتھی کسی کا ہوتا ہے نا، بس اصل امتحان وہی ہوتا ہے، اور جو انسان عین وقت پر غداری کر جائے نا، اس سے زیادہ ذلیل دنیا میں کوئی انسان نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے، حالانکہ بڑے بڑے دشمن تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے دشمن تھے، لیکن بے نام و نشان اسی کو کیا جس کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا، اپنا بڑا خوبصورت تھا، یہ حسن تھا، اولاد تھی، مال تھا، دولت تھی، عزت تھی، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن ایک یاد رکھ لیں، حسن کوئی چیز نہیں ہے، دولت کوئی چیز نہیں ہے، کنبہ برادری یا خاندان یا اولاد کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل چیز وفاداری ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ظاہری حسن بھی نہیں تھا، اولاد بھی نہیں تھی، خاندان بھی نہیں تھا، اللہ کا بھی نہیں تھا، زبان بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری آج بھی قیامت تک امت انہیں اپنا آقا سردار کہہ کر پکارتی ہے۔ کیا چیز تھی جی؟ اور آج ابو لہب کی نام و نشان بھی نہیں ہے سوائے اس کا، یہ واحد کافر ہے جس کا نام، حالانکہ ابو جہل کا نام بھی قرآن پاک میں نہیں ہے، بھائی نائم جس کے کفر پر ہے نا وہ یہی ظالم ہے۔ اس چیز نے اس کو اتنا ذلیل کر دی کہ قیامت تک بے نام و نشان بھی اور پھٹکار بھی پڑیں گی، حسن نہیں بچا سکا، کوئی چیز بھی اس کو نہیں بچا سکے۔ اور ایک دوسری طرف وہ دیکھ لیں، وہ صحابہ کرام کے جنہوں نے وفاداری کی ان کی عظمت شانیں کیا ہیں، اور جنہوں نے غداری کی، اچھا دیکھیں دنیا میں کافر تو بہت ہے نا، آج بھی مسلمانوں کی نسبت کفار کی تعداد تو زیادہ ہے دنیا میں ایک بھی کافر جس نے اپنے بیٹے کا نام ابو لہب رکھا ہے؟ نہیں، مثلا اللہ پاک نے فرمایا ہم اسی کو کافر کہتے ہیں نا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ ہمارا ہیرو ہے، چلو کافر اس کو ہیرو بنا لیتے، میرے بھائی کافروں نے بھی اس کو اپنا ہیرو نہیں بنایا، کسی کافر نے اس کے دفاع میں کوئی کتاب لکھی ہے؟ یہ کیسی چیز ہے کہ اس کو دو آدمی ہیں جن سے زیادہ ذلت اس کائنات میں کسی کو نصیب نہیں، یزید اور ابو لہب، یعنی جو ان کے حامی بھی ہے نا
ان میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کا اپنے اولاد میں سے کسی کا نام ہی رکھ دے یا ان کے دفاع میں دو لفظ ہی بول دے۔ یاد رکھ لیں ان کے نام تاریخ میں تو ہیں مگر وہ ذلت کے ساتھ ہیں۔ جن کی وفاداری کی تھی نا، وہ حمایت کی تھی نا، وہ بھی ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ آج کافر ہے نا ترجمے کی طرح، میں نے پہلے عرض کیا، کوئی تو کہتا نہیں جائے وہ ہمارا ہیرو تھا، لکھتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو آج بھی موجود ہیں، دشمن موجود ہیں لیکن ان کا نام اچھے طریقے سے لینے کے لیے وہ بھی تیار نہیں۔ یہ اتنی بری صفت ہے غداری اور وفاداری، اس کا آپ انجام خود ہی دیکھ لیں۔ اس دوران یہ جو 3 سال ہیں نا، مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بڑی مصائب کا سامنا کیا، اتنے مصیبتیں، اتنی پریشانیاں، اتنی مشکلات دیکھی، حتیٰ کہ انہوں نے درختوں کے پتے کھائے، اور کیونکہ سوشل معاشی مقاطعہ تھا تو یہ کیا کرتے جب یعنی گھاس کی جڑیں بھی کھائیں۔ اب یہ انتظار کرتے کہ کوئی بیرون ملک سے، بیرون شہر سے کوئی قافلہ آئے اور ہم اس میں شامل ہو کر جا کر کوئی خرید و فروخت کر کے کوئی کھانے پینے کا سامان لے آئے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں، اہل مکہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر سے کوئی قافلہ آیا تو اسی کے ذریعے کچھ آمد۔ جب یہ ہوتا ہے نا، یہ جاتے چلو اسی قافلے میں داخل ہو گئے تو جا کر کوئی سامان لیا، تو جب یہ ایسا کوئی صورتحال، ایسا کوئی طریقہ، ایسی کوئی ترکیب کرتے تو یہ خاص کر کے جا کر وہاں جاسوسی کرتے، کوئی اس قافلے میں مل کر تو نہیں آگے۔ ایسے ظالم لوگ تھے، ایسے ظالم تھے۔ اور اگر انہیں پتہ چل جاتا ان میں سے کوئی اس قافلے میں مل کر آ گیا ہے تو وہ کسی بھی دکان پر جا کر کوئی سودا سلم کو کھانے پینے کا سامان خریدنے کے لیے جب جاتا نا، تو یہی ابو لہب ظالم یہ جا کر کہتا کہ بھائی اس سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ ادا ہی نہ کر سکے۔ اگر کسی چیز کی قیمت ہوتی نا 1 درہم تو وہ کہتا 50 میں تجھے دوں گا، باقی کے لیے 1 اور تیرے لیے 50۔ یہ خود میرے ساتھ ہوا، یہ ساتھ والا مکان تھا جب ہمارے، تو اس نے کہا ساری دنیا کو تو میں وہ قیمت پر دوں گا جو تب تجھے نہیں دوں گا۔ یہ کافر ایسے ہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جو مارکیٹ ویلیو، انہوں نے کہا یہ ساری دنیا کے لیے مارکیٹ ویلیو، پر تیرے لیے نہیں، تیرے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ پرانی چیز ہے، یہ پرانا فارمولہ ہے کہ یہ یہی کام کرتے ہیں۔ اور کرتا کون؟ ابو لہب، حتیٰ کہ انہیں خالی ہاتھ واپس جانا پڑتا خریدنے بھی، جو کہ وہ کہتے جی تمہیں اس پرائز پر نہیں دیں گے۔ یہی سینکشن، یہ جو چلو یہ پاکستان نے جو وہ F-16 لینے کے لیے جو کو کیا تو وہ پیسے بھی کھا گئے اور جہاز بھی نہ دیے، یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ جناب اس کے جو نا یہاں پر جو اتنا عرصہ رہے تو وہ بھی ہمیں دو، تو یہ بھی دو، تو وہ بھی دو، ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو 3 سال جب گزر چکے تو پھر اللہ رب العزت نے یوں کیا، صحابہ کرام، میں نے عرض کیا جی جڑوں یعنی گھاس کی جو جڑیں ہوتی نا، زمین اوپر والے تو کھا ہی چکے تھے نا، حتیٰ کہ اس کی جو جڑیں تھی نا وہ جڑیں بھی اکھیڑ کر کھائیں۔ آج جو ہمیں اسلام ملا نا بڑے آسانی کے ساتھ، نماز پڑھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بچوں کو دین کی تعلیم دینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کسی عالمی دین کی بات کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ اے مولوی صاحب سانو کی کہ نہیں، میرے بھائی ذرا دیکھ دین کے لیے یہ کتنی مشکل کے ساتھ پہنچا ہے، ذرا ان چیزوں پر بھی غور و فکر کر۔ دین آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، اس کی قدر کر۔
قدر کر اس کی۔ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں، 3 سال تک، کوئی ایک دن کا مسئلہ نہیں تھا۔ آج تو ہم لنگر بھی دیتے ہیں تو لوگ ہیں لنگر پر کھانے کے لیے آتے ہیں، یہ توفیق نہیں ہوتی کہ گھنٹہ پہلے ہی آ جائے، کچھ دن کے بعد ہی سن لیں۔ تو اب جب ایسے حالات ہوئے تو اللہ رب العزت نے دیمک کو حکم دیا۔ دیکھو وہ مالک ہیں، جو چاہے سو کرے، یہ تکلیفیں عارضی ہوتی ہیں۔ جو 3 سال کے بعد جس نے یہ کیا وہ پہلے دن نہیں کر سکتا، کیا تھا، پر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سنت بنانی تھیں۔ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ان چیزوں کو بنانا تھا کہ لوگوں اسلام کے لیے قربانیاں دینی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات کا سامنا کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، تم نے بھی کرنا ہے۔ دیمک نے جا کر وہ جہاں پر لکھا ہوا تھا سوائے اللہ رب العزت کے نام کے، اور جہاں بھی مقدس نام تھے تمام کو چاٹ لیا۔ یہ بات، اس بات کی خبر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو، فرمایا ان کا معاہدہ دیمک چاٹ چکی ہے، اللہ کا نام، اللہ کے نبی کا نام کے سوا سب ختم، جاؤ بتاؤ ان کو۔ حضرت ابو طالب کے آپ نے فرمایا بھائی، آپ نے فرمایا بھائی کیا بات ہے، ہم آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، چلو ذرا معاہدہ دکھاؤ، تو پھر ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ چلو کافی عرصہ ہو گیا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا جب تو بات ہو گیا، اب مجبور ہو گئے، اب کلیپس ہو گئے۔ آپ نے فرمایا لیکن کھولنے سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اللہ رب العزت کے نام کے سوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سوا سب کچھ دیمک کھا چکی ہے۔ کھولنے سے پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر ایسا ہے تو تم ایمان لے آؤ، مان جاؤ، باز آ جاؤ، اگر ایسا نہیں ہے تو ہم نبی وسلم کو آپ کے حوالے کر۔ اب وہ تو بڑے خوش ہوئے۔ اب دیکھیے نا، جب وہ انہوں نے کھولا تو جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی تھا، دیمک نے اللہ کے نام کے سوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سوا سب چاٹ لیا تھا، کھا گئی وہ۔ جب کھولا، کیونکہ یہ بات آپ نے پہلے ہی کی تھی کہ اگر ایسا ہو تو پھر تو تم جھوٹے ہو، اور پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو۔ جب ایسا ہی ہوا تو انسان بھی عجیب بات ہے، یہ کبھی خاموش نہیں ہوتا، کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہی ہے۔ اب کچھ کہنے کے لیے نہیں تھا، تو یہ جادو کہہ کر انہوں نے پیچھا چھڑایا۔ لیکن اب کرتے کیا، ان کے پاس جو معاہدہ تھا، اب اس وقت جب اس بات کا پتہ چلا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں صاحب انصاف لوگوں کو اٹھا، انہوں نے کہا اتنا ہو چکا، آپ معاہدہ ختم، ہم نے مان دیا۔ تو پھر بغاوت انہی میں سے ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا ہم نے بھائی یہ اتنا عرصہ ہو گیا تو تم کچھ نہیں کر سکے، اور اب تو جو معاہدہ ختم، تو اب ہم تو ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے، ہم بیک ٹو نارمل ہوں گے۔ تو بات یاد رکھیں، 3 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کا سامنا فرمایا ہے۔ اب انشاءاللہ میں اگلے 10 میں عرض کروں گا کہ ہمیں، ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمیں کیا سبق ملتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھ لیں، مشکلات آتی ہیں، آئیں گی، دین آسانی کے ساتھ نہ آیا ہے، روز اول سے اس کے لیے مشکلات ہیں۔ اور قرآن پاک جس ذات نے یہ دین بھیجا ہے نا، اسی نے کہا کہ اس میں مشکلات ہیں۔ جب اس نے بلا بتا دیا کلیئرلی، یہ بھائی سودا ہے جنت کا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، دائمی جنت میں ویسے نہیں فری میں نہیں دوں گا، تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑے گی، مال بھی دینا پڑے گا، یہ قربانیاں دینی پڑیں گی، تو دو گے تو جنت ملے گی، نہیں دو گے تو پھر تمہاری مرضی۔
یہ قرآن پاک میں بالکل کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ دین آسانی سے نہیں ملتا، اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی ہم سب کو دین کی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے آج کے زمانے میں اتنی مشکلات کا زمانہ ہے، اتنی مشکلات کا زمانہ ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم سنے مالی مشکلات کا علاوہ آج کل تو کنفیوژنگ ہے بہت زیادہ، اس میڈیا نے تو تمام چیزوں کو بہت زیادہ کنفیوز کیا ہوا ہے، اور آدمی کہے کہ میں اپنے ایمان کو بچا لوں گا ماں سوائے خدا کی مدد اور فضل کے، اور ماں سوائے محنت کے بغیر میں بچ جاؤں، بہت مشکل بات ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں دین کو ذرا زیادہ ہی کیئرفل رہنا پڑے گا، اور اللہ سے دعا بھی مانگے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔